اب ہم توحید کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، اور اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے علماء نے اس ٹاپک کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے: توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید العبادہ۔ اور ہم شروع کرتے ہیں توحید الربوبیہ سے۔ سمپل بات ہے کہ ربوبیہ لفظ کہاں سے آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، سبھی تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، ماننا کہ اللہ ہی رب ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ تینوں پوائنٹس بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دھیان دے دیں اس بات پر۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا صرف اللہ ہے، خالق۔ جیسے سورہ زمر میں ہے، سورہ 39 آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی تو بنانے والا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ اور صرف بنانے والا نہیں، بنانے کے بعد مالک، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں، آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کو کس نے بنایا؟ ایک کمپنی نے بنایا، ایک فیکٹری میں بنایا گیا، اسے ایک کمپنی نے مینوفیکچر کرایا، پھر اس کے بعد اس کمپنی نے اسے بیچ دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل آپ نے خریدا، اور بعض لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ موبائل کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، لگے رہتے ہیں موبائل پر۔ اب ذرا بتاؤ کہ اگر وہ موبائل بیچارہ رو رہا ہے تو بنانے والی کمپنی اس موبائل کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ بنائے انہوں نے، مالک وہ لوگ نہیں ہیں، مالک کوئی اور ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی مدبر ہے۔ مدبر یعنی چلانے والا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، سورہ سجدہ سورہ 32 آیت نمبر 5 میں ہے کہ آسمان سے زمین تک ہر چیز کی پلاننگ، تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو اللہ ہی خالق، بنانے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی مدبر، اللہ ہی چلانے والا، اور آسمان و زمین میں ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے یہ مانو، تو یہ ساری معنی اس میں شامل ہے۔ سورہ یونس میں آتا ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے کوئی خیر چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مطلب اللہ اکیلا ہے جو ساری نعمتوں کا دینے والا ہے، وہی ہے جو نعمتوں کو دیتا ہے، اور وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہی ہے جو مشکلوں کو بھی بھیجتا ہے، آزمائشوں کو بھی بھیجتا ہے، اور اگر وہ کسی کی مشکل دور کرنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس مشکل کو پھر بھی جاری رکھے گا۔ اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو مبتلا کر سکتا ہے، اللہ یہ جو ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اے فلاں کرم کیجئے یا اے فلاں مدد کیجئے، جب ہر چیز کنٹرول کرنے والا اللہ ہے؟ تو میرے بھائی میری بہنیں اس بات کو سمجھتے ہیں، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہے کنٹرولر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نعمتیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں آزمائشیں دینا، اللہ ہی ہے زندگی دینے والا، اللہ ہی ہے موت دینے والا، اللہ ہی ہے بیماری دینے والا، اللہ ہی ہے شفا دینے والا، اللہ ہی ہے رزق دینے والا، اللہ ہی ہے اولاد دینے والا، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ توحید اور ربوبیہ کو مان رہے ہو، اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہو کہ آسمان و زمین میں ہر چیز کو، ہر ذرے ذرے پر صرف اللہ کا کنٹرول ہے، تو یہ توحید اور ربوبیہ ہے۔